ویلکم بیک۔ پاکستان میں IMF مشن 30 محکموں کے ساتھ کارکردگی بہتر بنانے کے لیے مذاکرات کرے گا۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق IMF نے 2 ماہ میں پاکستان میں گورننس میں بہتری کے لیے دوسرا مشن بھیجا ہے۔ IMF حکام وزارت خزانہ، اسٹیٹ بینک، FBR سے مذاکرات کریں گے۔ ذرائع کے مطابق IMF مشن منصوبہ بندی کمیشن، نجکاری کمیشن، آڈیٹر جنرل، نیب، FIA، اوگرا اور دیگر حکام سے بھی مذاکرات کرے گا۔ IMF کا یہ وفد بینکنگ سیکٹر اور کنسٹرکشن کے شعبے میں مسابقت کا بھی جائزہ لے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ جیسے ہی IMF بورڈ منظوری دے گا $1 ارب مل جائیں گے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کچھ دن قبل IMF کے ساتھ سٹاف لیول معاہدہ کیا گیا۔ ہم نے IMF کے تمام بینچ مارکس پورے کیے ہیں۔ یہ پاکستان کا پروگرام ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ مہنگائی میں کمی کے ثمرات عوام تک پہنچیں۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کی نگرانی کے لیے ادارہ جاتی نظام بنا رہے ہیں۔ ملک میں معاشی استحکام آ چکا اور معیشت درست سمت میں گامزن ہے۔ انہوں نے کہا کہ معاشی استحکام کو پائیدار معاشی استحکام میں بدلنا ہے۔ ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ ترسیلات کو $36 ارب تک لے کر جائیں گے۔ ملک میں سرمایہ کاری کا فروغ ضروری ہے۔ بینکنگ سیکٹر کا معیشت میں اہم کردار ہے۔ پالیسی ریٹ میں کمی سے معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ گیند گھومی نہ ہی بلہ چلا۔ T20 کے بعد ون ڈے سیریز میں ہاتھ سے چلی گئی۔ نیوزی لینڈ نے پاکستان کو ون ڈے سیریز میں وائٹ واش کر دیا۔ تیسرے اور آخری ون ڈے میچ میں قومی ٹیم کی بیٹنگ لائن ایک بار پھر ناکام ہو گئی۔ نیوزی لینڈ نے تیسرے ون ڈے میں بھی پاکستان کو 43 رن سے شکست دے کر 3 میچز کی سیریز میں وائٹ واش کر دیا۔ گرین شرٹس 265 رنز کے جواب میں 221 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ پاکستان کی جانب سے بابر اعظم 50 اور محمد رضوان 37 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ عبداللہ شفیق 33، عثمان خان 12 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ بارش کے باعث میچ کو 42 اوورز تک محدود کیا گیا۔ نیوزی لینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 42 اوورز میں نیوزی لینڈ نے 8 وکٹوں پر 264 رنز بنائے تھے۔ نیوزی لینڈ نے ون ڈے سیریز 3-0 سے اپنے نام کر لی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان محمد رضوان نے کہا کہ ہمارے لیے یہ سیریز مشکل تھی۔ ماؤنٹ مونگانوئی میں تیسرے ون ڈے میچ میں شکست کے بعد گفتگو کرتے ہوئے محمد رضوان نے کہا کہ مثبت چیز یہ ہوئی کہ بابر اعظم نے سیریز میں رنز کیے۔ محمد رضوان نے کہا کہ نیوزی لینڈ کو تمام کریڈٹ دوں گا، وہ ہر شعبے میں ہم سے اچھا کھیلے۔ نیوزی لینڈ نے ایشین کنڈیشنز میں بھی اچھا پرفارم کیا تھا اور اس سیریز میں بھی اچھی کرکٹ کھیلی۔ انہوں نے کہا کہ PSL ہونے جا رہی ہے، امید ہے کہ کھلاڑی عمدہ پرفارمنس دیں گے۔ نیوزی لینڈ کے خلاف تیسرے اور آخری ون ڈے میں قومی ٹیم کے اوپنر امام الحق بیٹنگ کے دوران رننگ کرتے ہوئے چہرے پر گیند لگنے سے زخمی ہو گئے۔ امام الحق کو فیلڈر کے تھرو کی ہوئی گیند ہیلمٹ کے گرل سے ہوتی ہوئی چہرے پر جا لگی۔ گیند چہرے پر لگنے کے باعث امام الحق ریٹائرڈ ہرٹ ہو کر میدان سے باہر چلے گئے تھے۔ ٹیم مینجمنٹ کا کہنا ہے کہ گیند امام الحق کے جبڑے پر لگی۔ امام الحق کنیکشن ٹیسٹ پاس نہیں کر سکے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ایک روزہ سیریز کے آخری میچ میں گراؤنڈ میں اچانک لائٹس بند ہو گئیں۔ لائٹ جاتے ہی گراؤنڈ اندھیرے میں ڈوب گیا، لیکن چند لمحوں کے بعد لائٹس دوبارہ بحال کر دی گئیں۔ لائٹس کی بحالی کے بعد میچ دوبارہ شروع کرنے کی اجازت دی گئی۔ گراؤنڈ میں میچ کے دوران لائٹس بند ہونے کا واقعہ پہلی بار نہیں ہوا، بلکہ انڈیا اور آسٹریلیا میں بھی ایسا ہو چکا ہے۔ پاکستان بنگلہ دیش کے درمیان اہم پیش رفت سامنے آ گئی۔ ایک اہم اقدام اٹھایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ڈھاکہ میں ایک سیاسی مشاورت کا اجلاس ہونے کا امکان ہے۔ یہ اجلاس کتنے سال کے بعد منعقد کیا جا رہا ہے، جانتے ہیں اس رپورٹ۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے ایک اہم قدم اٹھایا جا رہا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان سیاسی مشاورتی اجلاس 17 اپریل کو بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں منعقد ہونے کا امکان ہے۔ یہ اجلاس 13 سال بعد ہو رہا ہے، کیونکہ آخری سیاسی مشاورتی اجلاس 2012 میں ہوا تھا۔ اس اجلاس میں پاکستان کی جانب سے سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ شرکت کریں گی، جبکہ اس موقع پر دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعلقات کو ادارہ جاتی ٹریک پر لانے کی تجویز بھی
زیر غور آئے گی۔ اس کے علاوہ اجلاس میں مشترکہ وزارتی کمیشن کی بحالی پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ سیاسی مشاورتی اجلاس کے بعد پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار 22 سے 24 اپریل تک بنگلہ دیش کا دورہ کریں گے۔ اس دورے میں دونوں ممالک کے مابین مزید اقتصادی اور سیاسی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے بات چیت کی جائے گی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان اس اجلاس اور دورے کی متوقع پیش رفت سے دونوں ممالک کے تعلقات میں مزید بہتری کی امید ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف چند دن میں ایک اور خوشخبری دیں گے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اسما بخاری نے کہا کہ اب پاکستان میں خوشخبریوں کا موسم شروع ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عوام کو ریلیف دینے کے لیے بجلی کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی پر وزیر اعظم اور ان کی ٹیم مبارکباد کے مستحق ہیں۔ انہوں نے مخالفین کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ جن کے آئی پی پیز اور بجلی کمپنیوں سے مفادات جڑے تھے وہ اب عوامی ریلیف کو برداشت نہیں کر پا رہے۔ اسما بخاری نے خیبر پختونخوا حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہاں کرپشن کے قصے زبان زد عام ہیں۔ گنڈا پور کی جانب سے پارٹی پر 75 کروڑ روپے خرچ کرنے کا بیان قابل تشویش ہے۔ صوبائی وزیر نے پانی کی تقسیم کے مسئلے پر سیاست کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا بلاول بھٹو کو جلسوں میں کھڑے ہو کر مسئلہ حل کرنے کی بجائے ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ انہیں بیٹھ کر وفاق کے سامنے اپنی باتیں رکھنی چاہیے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ پنجاب کی وزیر اطلاعات اسما بخاری صاحبہ کے بیان پر افسوس ہوا۔ کیا آپ نے آئین پڑھا ہے؟ کیا آپ کو آئین پڑھنا آتا ہے؟ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شرجیل انعام میمن نے کہا کہ آئین میں کہاں لکھا ہے کہ صدر منظوری دیں گے؟ بلاول بھٹو نے کہا کسی صورت کینال منصوبے کو بننے نہیں دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ 7 کروڑ لوگ اور ان کی معیشت کے مسئلے کو آپ سیاست کہہ رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کوئی عقل مند انسان ایسا بیان نہیں دے سکتا۔ میڈم آپ آئین پڑھ کر بیان دیں، آپ کا کوئی وفاق سے مسئلہ ہے تو گھر پر حل کریں۔ شرجیل میمن نے کہا کہ بلاول بھٹو نے گزشتہ روز واضح پیغام دیا پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ بلاول بھٹو نے ملک کے مسائل، خوشحالی، سلامتی کی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ چاروں صوبوں کو مل کر چلنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما نے کہا بلاول بھٹو کہہ چکے شہباز شریف حکومت کے ساتھ نہیں عوام کے ساتھ ہیں۔ پیپلز پارٹی نے ہر فورم پر چولستان کینال منصوبے کی مخالفت کی ہے۔ 18 اپریل کو تمام ایشوز پر حیدرآباد میں جلسہ کریں گے۔ شرجیل میمن نے کہا کہ پیپلز پارٹی کینالز پر سیاست نہیں کر رہی، ہم اصولوں پر سودا نہیں کر رہے، آپ اس کو سیاست سمجھتے ہیں، یہ جینے مرنے کا مسئلہ ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا کراچی کے نجی اسپتال میں علاج جاری ہے۔ اسپتال انتظامیہ کا بتانا ہے کہ صدر مملکت کی طبیعت بتدریج بہتر ہو رہی ہے، تاہم ان سے ملاقاتوں پر پابندی برقرار ہے۔ صدر کے اہل خانہ کو علاج سے متعلق مکمل آگاہی فراہم کی جا رہی ہے۔ اہل خانہ آصف علی زرداری اور ڈاکٹر سے رابطے میں ہے۔ 1 اپریل کو صدر مملکت آصف علی زرداری کی طبیعت خراب ہونے کے بعد انہیں نواب شاہ سے کراچی منتقل کر کے نجی اسپتال میں داخل کروایا گیا تھا۔ صدر مملکت کے معالج ڈاکٹر عاصم حسین نے کہا افسوس ہے سوشل میڈیا اور بھارتی چینلز من گھڑت خبریں چلا رہے ہیں۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا صدر مملکت کے ٹیسٹ ہوئے جن سے پتہ چلا ان کو کورونا ہو گیا، ان کی طبیعت بتدریج بہتر ہو رہی ہے۔ یہ کہنا صدر کو کورونا نہیں ہوا بالکل غلط ہے۔ انہوں نے کہا کہ آصف زرداری سے ملاقاتوں پر پابندی برقرار ہے۔ کورونا کی شدت اب ویسی نہیں جب صدر کے اہل خانہ کو مکمل آگاہی فراہم کی جا رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مخالفین بیماری کو سیاست سے جوڑ دیتے ہیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں، صدر مملکت بالکل فٹ ہیں، 1 یا 2 روز میں اسپتال سے ڈسچارج ہو جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبے میں نئے سہولت بازار قائم کرنے کی منظوری دے دی۔ مریم نواز نے 13 نئے سہولت بازاروں کی زیر تکمیل پروجیکٹس جلد مکمل کرنے کا حکم دے دیا، جس کے لیے اگست کی ڈیڈ لائن مقرر کی گئی ہے۔ پروجیکٹس کے تحت نوشہرہ، ورکاں، بوریوالا، کبیروالا، سانگلہ اور جلال پور میں سہولت بازار بنیں گے۔ بہاولپور، اٹک اور مری میں بھی اضافی سہولت بازار قائم کرنے کا اصولی فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ضلع انتظامیہ کو سہولت بازاروں کے لیے اراضی مختص کرنے کی ہدایت کر دی اور سہولت بازاروں کے قیام کا پلان بھی طلب کر لیا۔ مریم نواز نے سہولت بازاروں کو سولر انرجی پر منتقل کرنے کی منظوری بھی دے دی۔ سولر انرجی پر منتقل کرنے سے سہولت بازاروں میں بجلی کی لاگت میں 70% تک کمی آئے گی۔ بجلی کی لاگت میں کمی کا فائدہ نرخ میں کمی کر کے عوام تک پہنچایا جائے گا۔
بلوچستان حکومت کے ترجمان شاہد رند نے کہا ہے کہ بی این پی مینگل کے مجوزہ لانگ مارچ کے حوالے سے سیکیورٹی خدشات موجود ہیں جنہیں چند حالیہ واقعات نے مزید تقویت دی ہے۔ ان کا کہنا تھا مارچ کے دوران قیادت کی جانب سے کی گئی تقریر پر حکومت کو تشویش ہے جس کا جائزہ لیا جائے گا اور اب قانونی راستہ اپنایا جائے گا۔ شاہد رند نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے اب تک صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور مارچ کے شرکاء سے 2 مرتبہ مذاکرات ہو چکے۔ انہوں نے کہا ہم نے انہیں شاہمانی اسٹیڈیم سریاب روڈ تک آنے کی اجازت دی لیکن وہ اس پر آمادہ نہیں ہوئے۔ ترجمان کے مطابق صوبے میں اس وقت بھی دفعہ 144 نافذ ہے اور اس کی خلاف ورزی کی صورت میں قانون اپنا راستہ لے گا۔ کچھ عناصر ریڈ زون کو یرغمال بنانے پر بضد ہیں مگر حکومت قانون کے مطابق ایسا نہیں کرنے کی اجازت دے گی۔ ان کا کہنا تھا ہم امید کرتے ہیں مسئلہ مذاکرات سے حل ہوگا لیکن اگر وہ ضد پر قائم رہے تو حکومت کے پاس دیگر آپشنز بھی موجود ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی جلاؤ گھراؤ کے مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ 10 اپریل کو سماعت کرے گا۔ بینچ میں جسٹس سید شہباز رضوی اور جسٹس طارق سلیم شیخ شامل ہیں۔ عدالت نے اسپیشل پروسیکیوٹر کو دلائل دینے کے لیے طلب کر رکھا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں دائر کر رکھی ہیں۔ وکیل بیرسٹر سلمان صفدر کی وساطت سے ضمانتیں دائر کی گئیں۔ جناح ہاؤس، عسکری ٹاور، تھانہ شادمان، جلاؤ گھراؤ سمیت 8 مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں دائر کی گئی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے بجلی کی قیمتوں میں کمی پر وزیر اعظم سے اظہار تشکر کیا۔ اپنی گفتگو میں وزیر اعظم کا کہنا تھا مشکلات کے باوجود عوامی ریلیف کو اولین ترجیح دی، یہ مشن جاری رکھیں گے۔ انشاءاللہ پاکستان کی ترقی کا سفر جاری رہے گا۔ دوران گفتگو دونوں رہنماؤں نے غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر اسرائیل کی بلا اشتعال بمباری اور ظلم و ستم پر بین الاقوامی قوتوں کی خاموشی پر تشویش کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے غزہ کے نہتے فلسطینیوں پر جاری صہیونی ظلم و جبر کے خلاف ہر بین الاقوامی فورم پر آواز اٹھانے اور پاکستان کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ شہباز شریف کا مزید کہنا تھا صہیونی ظلم و جبر کے شکار نہتے فلسطینی بہن بھائیوں کی حمایت کے حوالے سے پاکستان کا موقف واضح ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے شارع فیصل پر گاڑی کی ٹکر سے میاں بیوی کے ہلاکت کے کیس میں پولیس نے گرفتار ملزم انیک کو عدالت میں پیش کر دیا۔ جوڈیشل میجسٹریٹ شرکی نے کیس کی سماعت کی اور تفتیشی آفیسر سے ملزم کے ریمانڈ کے بارے میں سوالات کیے۔ تفتیشی افسر نے بتایا کہ ملزم کو 8 دن کے ریمانڈ مل چکا ہے اور عدالت نے اس سے سوال کیا کہ ملزم کی عمر کے تعین کی رپورٹ کہاں ہے، جس پر تفتیشی افسر نے بتایا کہ وہ عمر کے تعین کے لیے ملزم کو اسپتال لے گئے تھے لیکن عید کی چھٹیوں کی وجہ سے رپورٹ نہیں مل سکی۔ عدالت نے مزید سوال کیا کہ کیا ابتدائی رپورٹ موصول ہو چکی ہے، جس پر تفتیشی افسر نے کہا کہ ابھی تک ابتدائی رپورٹ بھی نہیں ملی۔ تفتیشی افسر نے یہ بھی بتایا کہ گاڑی کا مالک ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکا اور شریک ملزم کے گھر پر تالا لگا ہوا ہے۔ مقدمے کے دوران مدعی مقدمہ اور ملزم کے وکلاء کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی۔ عدالت نے ملزم انیک کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ آئندہ سماعت پر عمر کے تعین سے متعلق رپورٹ اور چالان طلب کر لیا۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کراچی میں بڑھتے ہوئے ٹریفک حادثات پر تشویش کا اظہار کیا۔ کہا شہر میں کھلے عام ہیوی ٹریفک چل رہا ہے۔ انہوں نے سندھ حکومت سے مطالبہ کیا کہ ٹریفک قوانین کو سخت کیا جائے اور اس پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ حادثات میں جاں بحق ہونے والے افراد کے لواحقین کو 1 کروڑ روپے معاوضہ دیا جائے اور زخمیوں کو 50,000 روپے کا معاوضہ دیا جائے۔ وزیر صحت نے کراچی میں کے الیکٹرک کی مونوپلی پر بھی تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ کراچی میں اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ ان کا کہنا تھا اگر انہیں موقع ملا تو وہ دوسری بجلی فراہم کرنے والی کمپنیز کو موقع دیں گے تاکہ عوام کو مختلف آپشنز مل سکیں۔ ان کا کہنا تھا کہ الیکٹرک کا متبادل موجود ہونا چاہیے، جیسے ہم ایک سم خریدتے ہیں اور اس کی سروس پسند نہ آئے تو نکال کر پھینک دیتے ہیں، اسی طرح بجلی کی کمپنی کی سروس پسند نہ آئے تو اس کو چھوڑ کر دوسری لے سکتے ہیں، لیکن کے الیکٹرک کے علاوہ کراچی میں کوئی اور آپشن نہیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 7 اپریل کو شام 5 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار صادق اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اسپیکر نے اجلاس کے ایجنڈے اور شیڈیول کی منظوری کے لیے ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس بلا لیا۔ اجلاس دوپہر 4 بجے اسپیکر لاؤنج پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔ اجلاس میں سنی اتحاد کونسل سمیت تمام جماعتوں کے پارلیمانی لیڈرز کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ قومی اسمبلی اجلاس کا ماحول خوشگوار رکھنے اور ایجنڈے کے امور طے کیے جائیں گے۔
सूबाई वजीर जेल खानाजात अली हसन जरदारी ने डिस्ट्रिक्ट जेल घोटकी का अचानक दौरा किया। सूबाई वजीर में वाक़ किचन गए और वहां सफाई सुथराई का जायजा लिया। उन्होंने कैदियों को दिए जाने वाले खानों के मयार का चेक किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर अली हसन जरदारी ने कहा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी के विजन के मुतहत जेल को इस्लाह घर में तब्दील कर रहे हैं। सफाई सुथराई का खास ख्याल रखा जा रहा है। कैदियों को जेल के अंदर इंसान दोस्त माहौल दिया जा रहा है। पार्टी क़यादत की हिदायत और पार्टी मंशूर पर अमल पैरा होकर आवाम की खिदमत करेंगे। लोड शेडिंग की वजह से कैदियों की शिकायत पर अली हसन जरदारी ने अब खर्च से जेल में सोलर सिस्टम लगाने का ऐलान किया। पेशावर के इलाके हयाताबाद में नौजवान के कत्ल का ड्रॉप सीन हो गया और कातिला लड़के की मंगेतर निकले। पुलिस के मुताबिक 27 मार्च को हयाताबाद में मकतूल अबरार की लाश बरामद हुई, जिस पर पुलिस ने तहकीकात का आगाज किया। पुलिस ने बताया कि मकतूल की मंगेतर और उसके दोस्त मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मकतूल अबरारुल्लाह की शादी 6 अप्रैल को तय थी। पुलिस के मुताबिक लड़की अबरार से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर उसे कत्ल करवाया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के आलिया फार्मूला इजलास में पाकिस्तान ने दहशतगर्द गिरोहों के जेर कब्जा हथियारों के खिलाफ आलमी इक़दाम का मुतालबा किया। इजलास में पाकिस्तान कलअदम TTP समेत दहशतगर्द गिरोहों नाम निहाद बलूच लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड के जरिए जदीद और मोहले गैर कानूनी हथियारों के हुसूल और इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। इजलास में पाकिस्तानी मिशन के कौंसलर सैयद आतिफ रजा ने कहा कि दहशतगर्द ग्रुप्स के पास अफगानिस्तान में छोड़े गए अरबों डॉलर मालियत के गैर कानूनी हथियार मौजूद हैं जो पाकिस्तान के शहरियों और मुसल्लह अफवाज के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा, दहशतगर्द तंजीमों को मुखालिफ मुल्क की बैरूनी इमदाद और माली मुआवनत भी हासिल है। बैनुल अक़वामी शराकतदार अफगानिस्तान भी छोड़ गए हथियारों के जखीरे को बाजियाब करें। कौंसलर सैयद आतिफ रजा ने मजीद कहा, दहशतगर्द गिरोहों की इन हथियारों तक रसाई को रोका जाए और गैर कानूनी हथियारों की ब्लैक मार्केट को बंद करने के लिए मौसर इक़दाम किए जाए। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में कमीशन बराए मनशियात का रुकन मुंतखब हो गया, जो कि इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान इंसदाद मनशियात की कोशिश में कामयाब रहा है। इस हवाले से एक एलामिया जारी किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस वोट में। पाकिस्तान 4 साल की मुद्दत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन बराए मनशियात का रुकन मुंतखब हो गया, जो कि एक बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान का इंतखाब न्यूयॉर्क में UN इक़्तिसादी और समाजी काउंसिल के इंतखाबात में अमल में आया। पाकिस्तान को 2026 से 2029 तक 4 साल मुद्दत के लिए मुंतखब किया गया है। पाकिस्तान UN मिशन के अलामिये के मुताबिक पाकिस्तान UN इक़्तिसादी और समाजी काउंसिल की हिमायत पर मशगूल है। अलामिये में कहा गया कि कमीशन बराए मनशियात का रुकन मुंतखब होना पाकिस्तान पर एतमाद और भरोसे को जाहिर करता है। पाकिस्तान आलमी इंसदाद मनशियात की कोशिशों में अपना मौसर किरदार अदा करने के लिए तैयार है। अलामिये के मुताबिक पाकिस्तान आलमी सतह पर इंसदाद मनशियात की कोशिशों में पेश रहा। पाकिस्तान मनशियात की स्मगलिंग, पैदावार और इस्तेमाल के खिलाफ नुमाया किरदार अदा कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने आलमी मनशियात पॉलिसी से मुतालिक मुबाहिसों में हमेशा फ़ाल और तामीरी किरदार अदा किया है। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।